بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عمر کا ایک عیش پرست اور ہوس پرست بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ ہر رات نئی سے نئی حسین دوشیزہ کے ساتھ رات گزارتا۔ اسی طرح اس بادشاہ نے سلطنت کی کئی کنواری لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ کی سیر کرنے کو جا رہا تھا کہ اس بادشاہ کی نظر ایک حسین، خوبصورت اور جوان دوشیزہ پر پڑ گئی۔ بادشاہ تو پہلے ہی سے ہوس کا پجاری تھا، اس لیے بادشاہ کو پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی پسند آ گئی اور بادشاہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ نے اس خوبصورت لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے والدین کو پیغام دے دو کہ بادشاہ نے تمہاری بیٹی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، تمہاری بیٹی کو اپنے محل کی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن والدین نے بادشاہ کا پیغام سنا تو بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے انکار نہ کر سکے۔ اسی طرح بادشاہ نے اس کنواری دوشیزہ حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی ایسی خوبصورت تھی کہ اس جیسی حسین پوری سلطنت میں کوئی عورت نہیں تھی۔ بادشاہ کے درباری بھی بادشاہ کی جوان دلہن کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے دربار کی کنیزوں کو حکم دیا کہ میری دلہن کو اچھی طرح بنا سجا کر ملکہ بنا کر میرے خلوت خانے میں بھیج دیا جائے۔ وہ جوان لڑکی خوبصورت ہی اتنی تھی کہ اس کو سنوارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کنیزوں نے شام ہوتے ہی لڑکی کو بادشاہ کے کمرے میں بھیج دیا۔ بادشاہ سہاگ رات منانے کے لیے اپنے کمرے میں جوان دلہن کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اپنی خوبصورت دلہن سے باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے کچھ دیر ملکہ سے محبت بھری باتیں کی، پھر اس کے بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا۔ اسی طرح خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بھی سو گئی۔ بادشاہ اس کے ساتھ سہاگ رات نہ منا سکا۔ دوسری رات ہوئی تو اسی طرح وہ خوبصورت حسین ملکہ تیار ہو کر بادشاہ کے کمرے میں بادشاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد بادشاہ خلوت خانے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، ملکہ بیگم، میں کافی تھکا ہوا ہوں، اس لیے میں سونا چاہتا ہوں۔ بادشاہ دوسری رات بھی اپنی اس حسین ملکہ کے ساتھ ہم بستری نہ کر سکا۔ ملکہ بھی جوان تھی اور حسین و جمیل تھی۔ حیرانی اور پریشانی میں پڑ گئی کہ میری اور بادشاہ کی شادی کو 2 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک بادشاہ نے میرے ساتھ خلوت اختیار نہیں کی، اور سوچنے لگی کہ میرے اندر کوئی کمی، نقص یا عیب ہے جس کی وجہ سے بادشاہ میری قربت اختیار نہیں کرتا، یا بادشاہ کے اندر کوئی طبی نقص ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ہم بستری کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس طرح تیسری رات ہوئی تو بادشاہ کے خادم نے اطلاع دی کہ ملکہ بیگم، بادشاہ کو ملکی امور کی وجہ سے کسی دوسرے ملک جانا پڑا ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ مایوس ہوئی اور پریشان ہو گئی اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ بادشاہ نے صرف اپنی خلوت خانے کے لیے مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ کی بیوی کے حسن اور جوانی کے چرچے تو پورے محل میں تھے۔ بادشاہ کے دوسرے شہر جانے کی وجہ سے بادشاہ کے غلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وہ بادشاہ کے خلوت خانے میں چوری چھپے پہنچ گیا اور بادشاہ کی بیگم سے عرض کرنے لگا، آپ کتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا حسین خوبصورت پوری سلطنت میں نہیں ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات پر ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا ہے۔ پھر وہ غلام اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ حسین ملکہ کو بھی اس غلام کی باتیں پسند آ رہی تھی۔ غلام عرض کرنے لگا، ملکہ بیگم، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔
ملکہ کہنے لگی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ خادم کہنے لگا کہ ملکہ بیگم میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے بلا کا عشق کرتا ہوں۔ بادشاہ اس وقت محل میں نہیں ہے، کیوں نہ بادشاہ کی جگہ پہ ہم دونوں خلوت اختیار کر لیں۔ ملکہ پر ہوس کا غلبہ ہونے لگا اور غلام کو قریب آنے کا کہا، تو اسی وقت ملکہ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میرے غریب والدین نے مجھے رزق حلال کھلایا، زندگی بھر میری پرورش کی، میری پرورش میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ میرے والدین نے اور میرے رب نے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میری عزت کی حفاظت کی۔ آج اللہ نے مجھے پاکیزہ رشتہ دیا ہے، ہی سوچوں نے اس کے دل پر اثر کیا اور بادشاہ کی بیگم نے اس غلام کو حکم دیا کہ نکل جاؤ میرے محل سے، میرے اس کمرے سے، میں بادشاہ کی امانت میں ہوں اور اللہ نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ اور جس بیوی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 اس کی خلوت کا، نمبر 2 اس کی دنیاوی ضروریات کا، اور نمبر 3 اس سے محبت کرنے کا۔ ان 3 چیزوں کو اختیار کریں گے تو آپ کی بیوی آپ سے بے تحاشا محبت کرنے لگ جائے گی۔